بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا، پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ روایت ہے کہ اگر مکہ کے لوگ کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اسے کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور اس خون کے بھرے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے بڑا سا برتن منگوایا اور اسے خون سے بھر دیا، اور مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون کے بھرے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں اور ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اس وقت تک دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم لوگ وہیں مر جائیں گے، اگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ خون کے برتن میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ انہوں نے خون کے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ یہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ چچا جان کہنے لگے کہ اے میرے پیارے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے ہم نے خون کے بھرے برتن میں قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک کعبہ کی دیوار کو ہم پکڑے رکھیں گے، اس قسم کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان سے کہنے لگے آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا جان کہنے لگے نہیں بچے، وہاں تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ چچا جان آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے روک نہ پائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبہ شریف کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کے 32 لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے قسم کھائی تھی۔ جب مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ قسم کھائی ہے تو یہ سن کر سب مکہ کے لوگ بھی مکہ کی جانب جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا مقام لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ لوگ مکہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب اور ان کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے ابو طالب کے ساتھ ایک بچے کو دیکھا تو ابو طالب کو گھورنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آ رہے ہو؟ ہم نے تو قسم کھائی ہے اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے تم جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب کہنے لگے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور بارش نہیں ہوئی۔ اب دوپہر آ گئی، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو گئی تھیں۔ وہ لوگ ویسے ہی پانی مانگ رہے تھے پر پانی کا کوئی دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ اتنے میں کسی نے حضرت ابو طالب کے پیچھے سے کپڑا پکڑا۔ جب مڑ کر دیکھا تو ابو طالب کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیکھ کر غصے سے کہنے لگے اے محمد تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چچا مجھے بھی ساتھ آنے دو نا، آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ کل سے پانی مانگ رہے ہیں پر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، تو 9 سال کا ہے
तो मांगेगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा, तुम जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर बैठ गए और उन 32 के 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया। उसी तरह 2 से 3 घंटे बीत गए और ना कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। इतने में फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से अबू तालिब को पकड़ा। ये देखकर आप बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपका पसीना पूछने आया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसीना पूंछा और ये देखकर चचा जान में भतीजे के लिए प्यार उभर आया और अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा कि मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। अबू तालिब के कुछ बोलने से पहले 32 लोगों में से किसी ने बोला कि ए मक्का के लोगों, पानी आ गया है। ये सुनकर सब कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो, हम सब मरे जा रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, पानी आ गया है। ये सुनकर वो बोला कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूंगा कि पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही सब बोले, ए मोहम्मद जल्दी आओ। फिर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए। उन्होंने आपसे पूछा कि ए मोहम्मद, जब हम पानी मांग रहे थे तो तुम कहाँ थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ, अब आप लोग पीछे चले जाएं। उनमें से 20 लोग पीछे चले गए, पर उनमें से 12 लोग खड़े रहे और कहने लगे कि ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम नहीं जाएंगे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी नहीं आएगा। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। उन 20 लोगों ने उन 12 लोगों को समझाया तो वो 12 भी पीछे आ गए। अल्लाह ने फरमाया कि अभी तो मोहम्मद की उम्र सिर्फ 9 साल है, अभी से मक्का के बड़े बड़े लोगों को मुत्तदीक बना दिया है। गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तू पानी मांग लो। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तुम लोगों ने पानी मांगा था, तुम चाहते हो कि मैं भी मांगूं, फिर तुम्हारे और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। इसके बाद अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल छा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ थोड़ा सा और चेहरा उठाया तो आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ चेहरा किया तो मक्का में जोर जोर से बारिश होने लगी। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। मक्का के लोग बारिश में थे और या मोहम्मद का नारा लगाते हुए घरों को दौड़े। इतने में अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई है? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों किया? सिर्फ उंगली का इशारा ही कर देते, मैं पानी बरसा देता। सुबहान अल्लाह, ये है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।